اشتیاق صاحب اور بھی جتنے یہاں پہ ینگسٹرز آئے ہوئے ہیں، آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم. اور یہ تو ابھی انٹرم سیٹ اپ ہے جس کے اندر میں نے تھوڑے عرصے کے لیے ذمہ داری سنبھالی ہے ہیومن رائٹس اینڈ ویمن امپاورمنٹ کی. مگر جو پالیسی ہے پاکستان کی اوور دی ایئرس، جو ہم نے پچھلے 50 سالوں میں دیکھا ہے کہ بہت دفعہ ڈائلاگس ہوئے ہیں، بہت دفعہ ٹریک ٹو ڈپلومسی ہوئی ہے، کرکٹ ڈپلومسی، کبھی ٹریڈ ڈپلومسی آپ ہی کے پولیٹیشنز نے کی ہیں، پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز نے، اور کبھی کسی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، بہت سی چیزیں ہوئی ہیں پچھلے 50 سالوں میں شملہ سے لے کر اب تک. اور پھر 5 اگست 2019 ہوا جب شہرہ کٹ گئی اور وہاں پہ ڈیموگرافی کو جس طریقے سے چینج کیا گیا. جو ساگر صاحب نے کہا کہ ابھی 2 دن میں ان کا فیصلہ آنے والا ہے اور موسٹ پرابیبلی وہ بھی نیگیٹو ہی ہوگا، کیونکہ وہ کورٹس بھی جو ہیں کینگرو کورٹس ہیں انڈیا کی. اور ابھی تک پچھلے 4 سال ہو گئے ہیں 5 اگست کو جو انڈیا نے ایکشن اللیگل لیا تھا، ایک لافیئر کیا تھا، اس کا ابھی تک انٹرنیشنل فورمز پہ ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا ہے پاکستان کی طرف سے. جو پچھلی رجیمز تھیں، کیونکہ یہ تو 2-3 مہینے کی رجیم ہے اور انٹرم میں وہ مینڈیٹ بھی نہیں ہوتا آپ کے پاس کہ آپ نئی پالیسیز ڈرافٹ کریں. مگر یہ بات ہے کہ ڈوسیئر آیا تھا فارن آفس کی طرف سے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی تھی، جس کے اندر جو شہزاد نے بات کی تھی کہ جو UN ہیومن رائٹس کمشنر کی 2 رپورٹس آئی تھی 2018 اور 2019 کے اندر آکیپائڈ کشمیر کے اندر جو گروس ہیومن رائٹس وائلیشنز اور جو ریکمنڈیشنز اور جو ایکسیس کی ڈیمانڈ کی گئی تھی انٹرنیشنل آبزرورز کو، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو، INGOs کو، ان کو اجازت نہیں دی گئی اور بلکہ جموں کشمیر کی ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی بند کر دیا گیا اسپیشلی 5 اگست کے بعد. تو وہاں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، حالانکہ آزاد کشمیر میں UN موغب کے لوگ جاتے ہیں، ان کا آفس بھی ہے وہاں پہ، بٹ وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کسی کو ایکسیس نہیں دی گئی. تو اس کے 3-4 ڈائنامکس ہیں. ایک تو پولیٹیکلی بھی بڑی ٹریجڈی ہوئی کشمیر کاز کے ساتھ کہ پاکستان میں بھی ایک انریسٹ آ گیا پچھلے 1-2 ایئرز میں، جس کے اندر، اور اس سے پہلے جو ٹریجڈی گلوبلی ہوئی وہ کرونا کی تھی. جب 5 اگست 2019 ہوا تو گلوبلی ایک بہت بڑی، جس طرح پیلسٹینینز کے لیے شور مچا ہوا ہے، اس طرح ایک ویو سٹارٹ ہو گئی تھی کشمیریوں کے لیے. پروٹیسٹ شروع ہو گئی تھیں اور بہت جگہوں پہ اسپیشلی جو پیلیٹس اور کیمیکل ویپنز یوز کیے جا رہے تھے کشمیریوں کے اوپر، وائٹ فاسفورس، تو اس کے خلاف بڑے آرٹیکلز اور بہت سی پروٹیسٹ اور بہت سی یورپین کنٹریز میں ہو رہی تھی. تو پھر اچانک کرونا آ گیا اور پھر مودی گاٹ لکی کہ اس ٹائم پہ کووڈ کے دوران اس نے دھڑا دھڑ اور بھی آبادی کے وہاں پہ چینجز کیے لیگلی، اور بہت سے کشمیریوں کو شہید کیا گیا، ان کو ایکسپائرڈ ویکسینز دی گئیں اور ان کے وینٹیلیٹرز لے لیے گئے اور بہت سی چیزیں ہوئیں. تو وہ ایک مومنٹم جو بننا تھا، جو کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ بھی ریزن تھا، اور بہت سا یوتھ مجھ سے پوچھتا ہے کہ پچھلے 50 سال انڈو پاک ڈائلاگز ہوتے رہے اور اس میں کچھ نکلا ہی نہیں، تو کیا ہوتا رہا؟ تو وہی بات ہے کہ اب اسپیشلی 5 اگست 2019 کے بعد آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ونس اینڈ فار آل پاکستان شوڈ نلیفائی شملہ ایگریمنٹ اینڈ جسٹ فوکس on the UN resolutions and an observer status for the Kashmiris and a Kashmir envoy we want from the United Nations. یہ میں نے پچھلی بھی، کیونکہ جو بھی کوئی الیکٹورل رجیمز آتی ہیں ان کا ایک ٹینیور بھی لمبا ہوتا ہے. شارٹ ٹرم میں جو مجھ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری تو اپنی فیملی اس تحریک کو لیڈ کر رہی ہے اس کے فور فرنٹ پر، اور خاص طور پہ یہ جو چند مہینے گزر رہے ہیں قیامت کے ہیں، کیونکہ پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 25 مئی کو یاسین صاحب کے خلاف 2 لائف امپریزنمنٹ اناؤنس کی گئیں اور ان کو لائر کی بھی اجازت نہیں دی گئی اور ان کو ایک ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے تب سے پچھلے 4.5 ایئرس سے تہار کے. اور ہم ایز اے فیملی بھی نہیں ان سے مل سکے، نہ ان سے ٹیلی فون پہ بات کرنے کی اجازت تھی.